بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر، وزیر خارجہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور کینیڈا کے وزیر اعظم سمیت دوستوں متعدد عالمی رہنماؤں نے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس بار عید ایسے وقت آئی ہے جب بہت سے مسلمان شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم جبر، تنازعات، اسلاموفوبیا اور نفرت پر مبنی تشدد کا سامنا کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی غزہ اور دیگر مقامات پر تشدد اور تنازعات کے باعث اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہ منا پانے والے تمام مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ غزہ میں مصائب اور کینیڈا میں بڑھتا اسلاموفوبیا عید کے جشن پر بھاری ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے اپنے خاندان اور گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا، ان لوگوں کا درد بہت بڑا ہے۔ جنگ کے خاتمے، انسانی بنیادوں پر ریلیف فراہم کرنے اور مستقبل کے دو ریاستی حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ کی جنگ کے اختتام کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جس پر ایران کا بھی دوستوں رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے صدر جو بائیڈن کے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ کو جھوٹ کی سلطنت قرار دیا ہے، کیونکہ دوستو یاد رہے کہ غزہ پر صہیونی حملے کے آغاز سے جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو اسلحے کے ساتھ ساتھ مالی اور سیاسی سپورٹ بھی فراہم کر رہی ہے۔ اس کے باوجود صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میرا محکم یقین ہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی جانب سے حماس کو بھیجی جانے والی تجاویز جنگ اور اشتعال انگیزی کے اختتام کے لیے بہترین آپشن ہیں۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ مہینے 31 مئی کو امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے تجاویز پیش کی ہیں، جو قطر کے ذریعے حماس کو پہنچائی گئی ہیں۔ جو بائیڈن نے فریقین سے مطالبہ کیا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور ان تجاویز پر رضامند ہو جائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے پر حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ حماس کا غزہ جنگ بندی تجاویز پر رد عمل امریکی منصوبے کے مطابق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس جامع معاہدے کے لیے تیار ہے جس میں جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی انخلاء شامل ہو۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ جامع معاہدے میں قیدیوں کا تبادلہ اور تباہ الغزہ کی تعمیر نو بھی شامل ہو۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت، بے جا رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود دوستوں مسجد اقصی تکبیرات سے گونج اٹھا اور 40,000 سے زائد فلسطینی قبلہ اول میں داخل ہو کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصی میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض فوج نے مسجد الاقصی کے صحن میں توڑ پھوڑ کی، نمازیوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو ہراساں کیا گیا۔ نمازیوں کی نقل و حرکت میں خلل ڈالا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو عید کی نماز کے لیے مسجد الاقصی میں داخل ہونے سے روک دیا، جس سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسرائیلی بندشوں اور ہزاروں افراد کو داخلے سے روکنے کے باوجود 40,000 سے زائد فلسطینی نماز عید ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جن فلسطینی نوجوانوں کو اسرائیلی فوج نے تشدد کا نشانہ بنا کر مسجد الاقصی سے بے دخل کر دیا تھا، انہوں نے واحد سریں بنا لی اور نماز ادا کی۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطینیوں نے اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر غزہ کے غور عوام کا جذبہ دیدنی تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری کا کہنا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے تو کشتیاں جلا کر نکلیں گے
اور ایسے میں نقصان ان عناصر کا ہوگا جو قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ اس نقصان سے بچا جائے اور قوم کو بھی بچایا جائے۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمارے قائد عمران خان کو جعلی کیسز سے جیل میں رکھا گیا ہے اور ان جعلی کیسز کو آہستہ آہستہ چلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جا سکے۔ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ سے اپیل ہے کہ ان جعلی کیسز کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ عوام کا منڈیٹ چوری کرنے والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ملک کو چلانے کا آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹا کر پی ڈی ایم کی ڈمی حکومت بٹھائی گئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت ملک کا جو حال کیا ہوا ہے وہ سب قوم کے سامنے ہے۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ کیا گیا اس کا کسی کو معلوم نہیں تو یہ ایک بھول ہے۔ اس ظلم کا جو بھی حصہ رہا اس نے بتا دیا ہے کہ یہ سب کس کے دباؤ میں اور کس کے کہنے پر کیا گیا۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ قوم ان لوگوں کو یکسر مسترد کر چکی ہے اور ان اداروں سے شکوہ کر رہی ہے جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ان لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت یا عوام کا عزم کمزور ہوگا تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمارے حوصلے بلند ہے اور ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ یہ حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے، لیکن اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنا حق لینے تک لڑتے رہیں گے۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ میں قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ یہ جھوٹا بجٹ اور فراڈ ہے۔ جس طرح یہ خود جھوٹے ہیں اسی طرح جھوٹے اعداد و شمار پر مبنی بجٹ پیش کیا گیا۔ گنڈا پوری کا آخر میں یہ کہنا تھا کہ اس وقت مایوسی کا عالم ہے اور قوم اداروں سے مایوس دکھائی دے رہی ہے۔ قوم اب عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ کب انصاف کرے گی۔ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے ممنوعہ چیزیں لی ہوئی ہیں وہ آج ملک کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، جبکہ جن پارٹیوں نے منی لانڈرنگ کی ہے جس کے ثبوت خود اداروں نے دیے ہیں وہ پارٹیاں آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ادارے بھی ہمارے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ان کاموں پر توجہ دیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا ہے۔ ایسے کاموں سے گریز کیا جائے جو اداروں کے ساتھ ساتھ ملک کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور جعلی فلیگ آپریشنز بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں۔ آرمی چیف نے حاجی پیر سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارا۔ آرمی چیف نے فرنٹ لائن پر افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، جس کے بعد پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ آرمی چیف نے پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی لگن، بلند حوصلے اور عزم کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اپنے ملک اور ہم وطنوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بطور فوجی ہم ڈیوٹی کے دوران اپنے گھروں اور پیاروں سے دور اس طرح کے تہوار منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، پی ٹی آئی کے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو پاکستان کا تمسخر اڑاتے ہیں اور ان لوگوں کو یا آرمی کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ ضرور سیدھے راستے پر آئیں گے۔ بہرحال آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور اشتعال انگیزیوں سے اپنی جارحیت اور کشمیری عوام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے بشمول جعلی فلیگ آپریشن بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی حمایت کی ہے، لیکن کسی بھی اشتعال انگیزی یا پاکستان کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کا فوری اور پرعزم جواب دیا جائے گا۔
آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا اور کشمیریوں کے خلاف بھارت کے جاری ظلموں برپریت کی مذمت بھی کی۔ سینٹرل جیل اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنے پر راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما سمبابیہ طاہر سمیت کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ پولیس کی مدیریت میں درج کیا گیا، جس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس مزاحمت اور پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنے اور شاہراہ عام کو بند کرنے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پی ٹی آئی رہنما سمبابیہ طاہر کی قیادت میں کارکن اچانک رات کے وقت اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچ گئے اور پارٹی قائد یعنی عمران خان اور وائس چیئرمین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکن عمران خان کے حق میں نعرہ بازی کرتے رہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے احتجاجی کارکنوں پر دھاوا بول کر 7 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ بہت عرصے کے بعد شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے 24 کروڑ عوام کو بجلی کی ننگی تار پر لٹکا دیا ہے۔ لوگوں کے پاس بجلی کے بل جمع کروانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں اور کھربوں روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، جبکہ لوگ بجلی کے بل اور سکولوں کی فیس نہیں دے سکتے۔ مہنگائی کی وجہ سے قربانی بھی بہت کم ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے صنعت کاروں کو سہولت دی، لیکن تمہاری وجہ سے ملک کھڈے میں چلا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ ملک عوام سے ہوتا ہے، کسی ایک سے نہیں۔ یہاں ایک فرد ہی جماعت ہے، لوگ سڑک پر آئیں گے اور اس حکومت پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں۔ میرے سیاسی تجزیے کے مطابق فوج کو وزیر اعظم چاپلوسی کرنے والا چاہیے۔ ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں۔ وہ کہاں گے جو کہتے تھے کہ 25 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لگتا نہیں کہ مولوی فضل الرحمان عمران خان کے انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ قوم دعا کرے کہ اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف شرائط بہت سخت تھی، لیکن دوست ممالک کی مدد سے شرائط میں کچھ نرمی ملی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام آخری ہو۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت کے اخراجات میں کمی لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، جس کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ معاشی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی کی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، انہیں شام کے وقت ورزش کرنے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اوبسٹی نامی میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو ورزش شام 6 بجے اور آدھی رات کے درمیان کی جاتی ہے، وہ دن بھر بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے 186 سے زیادہ وزن والے اور موٹے افراد کو مطالعہ میں شامل کیا اور پیمائش کے لیے انہیں مختلف آلات پہنائے گئے۔ ان شرکاء کا 2 ہفتوں تک ان کی سرگرمی اور خون میں گلوکوز کی سطح کا جائزہ لیا گیا۔ لوگوں کو ان کی ورزش کے معمولات کی بنیاد پر درجہ بند کیا گیا، جس میں صبح 6 بجے سے دوپہر تک، دوپہر سے شام 6 بجے تک اور شام 6 بجے سے آدھی رات تک ورزش کرنے والے لوگ شامل تھے۔ ڈاکٹرز نے پایا کہ جن لوگوں کا شام کو یعنی شام 6 بجے سے آدھی رات تک ورزش کا معمول رہا، ان میں بلڈ شوگر کی سطح مستحکم پائی گئی۔ اسپین کی یونیورسٹی آف گریناڈا میں جسمانی سرگرمی اور صحت کے پروفیسر جوناتھن رونز کا کہنا تھا کہ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ڈاکٹرز کو چاہیے کہ شوگر مریضوں کو ان کی ورزش کے معمولات کو بہتر وقت پر تجویز کریں تاکہ ان کی بیماری پر ورزش کی تاثیر کو بڑھایا جا سکے۔
قدرت مختلف جانداروں کو دوستوں حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازتی ہے۔ ایسے ہی ڈینیو نیلا نامی ایک مچھلی ایسی زوردار آواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جتنی ایک طیارے کی ہوتی ہے۔ اس مچھلی کا سائز صرف 12 ملی میٹر ہے۔ 140 dB سے زیادہ آواز پیدا کر سکتی ہے۔ یہ مقدار اسی آواز کے برابر ہے جو کہ اڑان بھرتے ہوئے مسافر طیارے سے 100 میٹر کے فاصلے پر دوستوں کھڑے ایک شخص کو سنائی دیتی ہے۔ اس مچھلی کی دریافت 1980 کی دہائی میں کی گئی تھی۔ اتنے چھوٹے سائز کے جانور کے لیے دوستوں اس طاقت کی آواز نکالنا حیرت انگیز ہے۔ پالک ایک صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور سبزی ہے اور اسے یقینی طور پر روزانہ کی خوراک میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پالک میں آئرن، میگنیشیم، وٹامن اے، فائبر اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں پائے جانے والے وٹامن سی، ای اور اے جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پالک آپ کو جلد کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلی ڈپریشن، بے چینی اور دباؤ سے بچنے کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ وٹامن ڈی کی مقدار اس میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے جتنی آپ کے جسم کو روز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی ہی آپ کے دل، ہڈیوں اور دماغ کو صحت مند رکھتا ہے۔ وٹامن ڈی کینسر، دباؤ، دل کی بیماریوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں جو سوزش اور جھریوں سے بچانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں 90% کیلوریز پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی انتہائی طاقتور جراثیم کش ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کو انفیکشن، سوزش سے دور رکھتا ہے۔ ناریل کے تیل میں موجود فیٹی ایسڈ اور وٹامن ای آپ کی جلد کو نرم اور ملائم اور جھریوں سے محفوظ بناتے ہیں اور خشکی سے بھی بچاتے ہیں۔ پپیتا ایک حیرت انگیز پھل ہے اور اس میں متعدد طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ اس میں کافی کم کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ 100 گرام میں صرف 39 کیلوریز ہوتی ہیں اور اس میں کولیسٹرول بھی موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پپیتا کھانا شروع کر دیجئے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی سورج کی شعاؤں سے آپ کی جلد کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سبز چائے ایک مشروب ہے لیکن چائے کی پتی ایک پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ سبز چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو آرام بخشتے ہیں اور دباؤ کو کم کرنے میں مدد مہیا کرتے ہیں۔ سبز چائے ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے اور کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ گاجر صرف آنکھوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں وٹامن اے کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جس کے باعث آپ خلیوں کی اضافی پیداوار سے بچ جاتے ہیں۔ یہ پیداوار جلد کی بیرونی تہوں میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ماہرین گاجر کو روزانہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے سال کا سب سے خاص دن اس کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے، اور کون ہوگا جو اس دن پر ملنے والے تحائف کو نہ لینا چاہتا ہو۔ لیکن کینیڈا میں 94 سالہ خاتون نے تحفے کی بجائے ایک عجیب فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ کینیڈا کی 94 سالہ خاتون نینا راکٹ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے کی بجائے کورونا ویکسین لگوانے کی فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ خاتون کے دروازے پر ایک بینر لٹک رہا ہے جس پر درج ہے کہ میں آج 94 سال کی ہو گئی ہوں، مجھے تحفہ نہیں صرف ویکسین چاہیے۔ اس حوالے سے نینا راکٹ کی بیٹی مارگریٹ کا کہنا تھا کہ ویکسین دستیاب نہیں ہے، اس لیے یہ پیغام لکھ کر دروازے پر لگایا ہے۔ کینیڈا میں دوستوں گزشتہ برس دسمبر سے کورونا ویکسینیشن جاری ہے، تاہم اب تک 94 سالہ نینا راکٹ کی باری نہیں آ سکی ہے جس پر وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حکومتی وعدے پورے نہیں ہوئے اور ڈاکٹرز بھی نامکمل معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نینا کی بیٹی مارگریٹ نے تمام عمر رسیدہ افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے گھروں پر بھی کورونا ویکسین کی دستیابی کے لیے بینرز آویزاں کر دیں۔ شاید حکومت کو آپ کا خیال آ جائے۔ دوستو یاد رہے کہ کینیڈا کورونا ویکسین کی تیاری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک سے ویکسین لے رہا ہے اور 7 مختلف سپلائرز کو 40 کروڑ خوراکوں کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔